اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ لقمان کے اندر میں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہر والدین کو چاہیے سورہ لقمان پڑھا کرے. ہر والدین 1-2 مرتبہ سورہ لقمان کو معنی کے ساتھ پڑھے تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہوا کرتی ہے اپنے اولاد تعلق سے. ایک باپ کو کیا کرنا چاہیے. حضرت لقمان نے کیسے اپنے بیٹوں نصیحت کی ہے. حضرت لقمان کو نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن عام انسان ہیں، لیکن بہت ہی حکیم دانا انسان ہوا کرتے تھے. غلام تھے، کارے پلوٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکمت دی تھی، علم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو عام نقل کیا ہے، ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھ دیا ہے. اب پوری نصیحت حضرت لقمان کی موجود ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کی تربیت کرے. اور تربیت کی شروعات ہم بچپن سے کریں گے، شروع سے کریں گے. ایسا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، ابھی نصیحت کرنا بیکار ہے، لیکن نہیں، یہ ہماری بھول ہے، ہماری کمکری ہے. حدیث پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کنت ربیبا، نبی علیہ السلام کے پاس ربیب تھا. میں ربیب تھا. ربیب کہتے ہیں ایسے بچے کو جس کا باپ کوئی اور ہو اور اس کی میرے باپ مر گیا ہو یا طلاق دے دیا ہو اور اس کی ماں طلاق دے دیا ہو اور ماں کے ساتھ وہ کسی دوسرے باپ کے پاس آ جائے، یا کہیں ماں کی شادی کہیں اور ہوئی، اس کے ساتھ بچہ آ رہا ہے پہلے شوہر سے، اس کو عربی میں ربیب کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق میں ربیب تھا، میں کھانا کھا رہا تھا. کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں جہاں تہاں پھر رہا تھا. کانت یتیفو، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے یہاں جہاں جو ہے ہاتھ گھوم رہا تھا. اب نے مدد کہا کہ یا غلام سم اللہ، کہ اے غلام جب کھانا کھایا کرو تو پہلے جو بسم اللہ کہا کرو. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكِ، اور جو تمہارے پاس ہے قریب ہے وہاں سے کھایا کرو. کل بے یمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تمہارے پاس جو قریب ہے اسے کھاؤ. جہاں تہاں ہاتھ مت پھیلاؤ، اس کھانے میں ہاتھ مت پھیلاؤ. ہاں اگر کھانے کا آئٹم مختلف ہے جہاں تہاں ہے تو ہاتھ جو ہے باہر رہتا ہے. اگر کھانا ہر جگہ یہی کھانا ہے تو ہاتھ کو یہاں وہاں مت پھیلاؤ اور تمہارے قریب سے کھانا کھاؤ. اب مطلب تربیت رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، تربیت کر رہے ہیں. ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. اب کے پاس صدقے کا مال آیا ہوا ہے، صدقے کا مال آیا ہوا ہے، اس میں کھجور آیا ہوا ہے، تقسیم کر رہے ہیں. اس اسنا میں آپ کا نواسا حضرت حسن جو چھوٹے بچے تھے وہاں پہ جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک کھجور لیتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں. اب جب دیکھتے ہیں کہ میرا نواسا جو اہل بیت کا ایک فرد ہے، ایک صدقے کا کھجور لیتا ہے، وہ میں ڈال لیا ہے. اب آتے ہیں کخ اے حسن چھی. اب مطلب کہ کہتے ہیں کہ لیتے ہیں اسے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں چھی. کہا ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت میں صدقہ کھانا حرام ہے، صدقے کا مال ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں، ہم نہیں کھائیں گے. اور چھی کہتے بھواتے ہیں. تو چھوٹ پڑے سے ہی جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ چھوٹ پڑے سے ہی بچے کی تربیت کی جائے. اگر ایسا کرتے ہیں اس کا جو ہے پھل جو ہے اچھا نکلتا ہے. اور بچے جو نکلتے ہیں بعد میں ایک بچے جو ہوتے ہیں شائستہ بنتے ہیں، با اخلاق بنتے ہیں، با ادب بنتے ہیں، ان میں تمیز آ جاتی ہے، حق بہت اچھے میں تمیز آ جاتی ہے. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبد من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحد ونحن مسلمین. یا اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس دن کو جب حضرت یعقوب بوڑھے ہو گئے تھے، مرنے قریب آ گئے تھے، ایک پاؤں قبر میں بوڑھے ہو گئے تھے. جناب اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بیٹوں کو سے پوچھتے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ما تعبد من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ میں ایک انسان ہوں، آج ہوں کل نہیں رہوں گا، میری ہر انسان مرتا ہے، میں یہ مر جاؤں گا. اے میرے بیٹے میں مر جاؤں گا، بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟
किसकी इबादत करोगे? क्या तुम पत्थर को पूजोगे? क्या तुम कब्र को पूजोगे? क्या तुम आस्थानों को पूजोगे? तुम क्या करोगे? इसलिए पैगाम हमारे लिए पैगाम है। हालांकि बात सोचते हैं कि है याकूब अल्लाह के नबी, इसहाक अल्लाह के नबी, उनका बेटा जो होगा हज़रत यूसुफ है और भी उसके बेटे हैं, उनके बेटे नेक हैं, सारे हैं, उनका बेटा शिर्क करने वाला नहीं है। इसके बावजूद वो नसीहत कर रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे बताओ तुम मेरे बाद क्या करोगे, किसकी बात करोगे, किसकी पूजा करोगे? हम ऐसे नहीं, हम नबी नहीं, हम वली नहीं, हमारी औलाद वैसी औलाद नहीं है। लेकिन क्या सोचिए, क्या हमने कभी अपनी औलाद नसीहत की है? क्या हमने अपनी औलाद से कभी कहा है क्या मेरे बेटे तुम क्या करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? क्या हम नसीहत की है? हमारा मामला ये है कि हमारा कोई आदमी बीमार होता है, मरने करीब होता है, तो बच्चों कहता है मेरे बेटे याद रखना मैं मर रहा हूँ, मैं पीछे तेरी माँ को छोड़ रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। हम ये नसीहत करते हैं माँ का ख्याल रखना, लेकिन माँ का ख्याल रखना हमें ये नहीं मालूम है कि माँ का ख्याल रखना कि बेटे के लिए फर्ज है, वाजिब है। नसीहत करें नसीहत न करें, उसके लिए जरूरी है कि माँ का ख्याल रखे। अगर कोई बाप औलाद ऐसा नहीं करता है तो समाज मास्टरों से दबाव डालता है, तो देखो तेरी माँ है, माँ का अच्छा सलूक करो। उसके करें न करें जरूरी नहीं है, लेकिन हम में से हमारा कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से कह रहा हो कि मेरे बेटे मैं मर रहा हूँ, मैं पूरा आदमी हूँ, मैं कब्र में जाने वाला हूँ, देखो याद रखो मेरे बाद तुम किसी और की पूजा न करना, याद रखो तेरा अल्लाह एक है, तेरा मुझकुसा एक है, तेरा हाथ रवा एक है, तेरा माबूद एक है, तेरा राज़िक एक है, तेरा खालिक एक अल्लाह है। उसकी बात करना हमें जो कोई नहीं कहता है, जो उसे असल थी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, नहीं दिया, जो ये पड़ा है तो ध्यान दे रहे हैं कि बात का ख्याल रखना, ये खुदवात है, ये तो ख्याल रखेगा ही। असल चीज ये है कि हम में से हर एक को चाहिए कि अपनी औलाद को नेक बनाकर छोड़े, मुसलमान बनाकर छोड़े। तो याकूब कहते हैं ऐ मेरे बेटो बताओ सही तो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे? बेटा भी याकूब का है, बेटा भी नबी का है, तो कहता है ना बुदु इलाहा का व इलाहा आबाइका। ऐ मेरे अब्बू जान अब परेशान मत होइए, आप गम मत कीजिए, हम आपके बाद आपके रब और आपके बाप इसहाक और उनके बाप इब्राहीम की इबादत करेंगे। हम आपके रब अल्लाह की बात करेंगे और आपके बाप इसहाक और उनके बाप इब्राहीम के रब की बात करेंगे, हम किसी और की बात नहीं करेंगे। मुस्लिमीन हम उसी पर बाकी रहेंगे, कायम दायम रहेंगे। औलाद ये कह रही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अब जब मर रहा हो तो अपनी औलाद को नेक बना के मरे, सारे बना के मरे। अगर हमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, औलाद से साजिब नहीं ढाला, याद है क्या मंत्र हम इसके बारे में बात पूछ किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, ये बाप नहीं बच सकेंगे। अगर किसी का बेटा शराबी हो गया है उसके बाप नहीं बच सकता है, उस बाप से बेटा शराबी क्यों हुआ उससे भी सवाल किया जाएगा, सवाल क्या जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, नबी की हदीस कह रही है।